بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان افیئرس کا آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پری پارٹیشن کے اوپر ہے۔ لیکچر نمبر 3 ہے یہ ہمارا۔ ہم نے جیوگرافی آف پاکستان پڑھ لی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل جیوگرافی بھی اور فزیکل جیوگرافی بھی۔ تو ون پارٹ جو ہے پاکستان کے اوپر وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سیکنڈ پارٹ جو کہلاتا ہے پری پارٹیشن، پاکستان بننے سے پہلے کے معاملات، اس کے اوپر ہمارے 3 لیکچر ہوں گے۔ تو آج اس کا پہلے لیکچر سے شروعات کرتے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو کنسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہمیں ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، دنیا کے نقشے میں پاکستان جو ہے ایشیا کانٹیننٹ کے اندر آتا ہے۔ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ جگہ ہمارا ملک بنا کیسے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ جس جگہ پاکستان ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان سے پہلے یہاں کچھ اور معاملات ہوں گے۔ یونائٹڈ انڈیا تھا، برِ صغیر پاک و ہند تھا۔ اس برِ صغیر پاک و ہند سے بھی پہلے کچھ اور معاملات یہاں ہوں گے۔ مطلب ایک دن وہ بھی ہوگا جب دنیا بنی اور یہ ایریا تھا جس جگہ آج ہم موجود ہیں، آپ جس بھی سٹی کے اندر موجود ہیں، اور ادھر سب سے پہلے لوگ آئے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو جنہیں ہم بولتے ہیں کہ پہلے جنگلی لوگ ٹائپ آتے تھے، پھر تھوڑا سا معاملات سیویلائز ہونا شروع ہوئے، سیولائزیشن شروع ہوئی، لوگوں نے کنسٹرکشنز کرنا شروع کی، اور اپنا جو ہے وہ گروپس کی شکل کے اندر رہنا شروع ہو گئے۔ کچھ جو ہے وہ سیولائزڈ ہو گئے پیپل۔ پھر آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ریلیجنز وہاں پہ آئے، اور جو ہے اسلام تو کمپیریٹیولی ایک نیو ریلیجن ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ تو اس سے پہلے تو دوسرے ریلیجنز موجود تھے، تو وہ لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہوں گے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ایریا ہے جو کہ یونائٹڈ انڈیا کہلاتا تھا پہلے، یا اس کو ہم انڈو پاک کہتے تھے، اس میں یہ سارا ریجن آ جاتا تھا جس میں موجودہ جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور یہ سارا ایریا۔ یہ تو بعد میں ملک بنے ہیں نا، بعد میں کنٹریز بنے ہیں۔ جو ہے اس سے پہلے تو یہاں پہ کنٹریز نہیں تھے۔ یہ سارا ایریا جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا کہلاتا تھا۔ اس کو ہم انڈو پاک بھی بولتے ہیں، سب کانٹیننٹ انڈو پاک۔ تو یہاں سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے یہاں پہ کون لوگ آئے، ہمیں ایک کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کنسیپٹ کو کیلنڈر ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ ایک کیلنڈر کہلاتا ہے بی سی کیلنڈر، اور ایک کیلنڈر کہلاتا ہے اے ڈی کیلنڈر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن کو یکم اے ڈی کہا جاتا ہے، اس سال کو یکم اے ڈی۔ کیونکہ ہم جس کیلنڈر کے اوپر چل رہے ہیں جو آج ہمارا 2023 ہے، یہ 2023 اے ڈی ہے، اینو ڈومینی یا آفٹر کرائسٹ۔ پراپر ورڈ اینو ڈومینی اس کا ہے۔ یہ بیسیکلی انگریزوں کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے۔ وہ انہوں نے کب سے سٹارٹ کیا؟ جس دن، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تب سے انہوں نے اپنا ایک کیلنڈر سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کو اینو ڈومینی کیلنڈر بولتے ہیں۔ اس کے مطابق آج تک 2023 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہاں پہ فار ایگزامپل پاکستان کے ایریا کے اندر جب دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کے ایریا میں سب سے پہلے جو ہیومنز آئے ہیں وہ 9,000 سال پہلے آئے ہیں۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 9,000۔ جبکہ جو یہ ابھی کیلنڈر چل رہا ہے وہ تو 2023 سال ہے۔ اس کا مطلب ایک کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا تھا۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک پورا سلسلہ کار موجود ہے۔ تو اس کیلنڈر کو ہم کہتے ہیں بی سی کیلنڈر، بیفور کرائسٹ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو لوگ آئے جن کا فاسل ریکارڈ ملتا ہے، یا سیولائزیشنز کے، جس طرح ڈفرنٹ وہ آرچیالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ زمین وغیرہ دیکھتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جیولوجسٹ کہ یہاں پہ سب سے پہلے کون سے فاسل فیول ملے یا نشانات ملے زندگی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے نشانات یہ پاکستان والے ایریا میں 9,000 سال پہلے سب سے پہلے کچھ ہیومنز آئے تھے۔ تو اس کا مطلب وہ بنے گا 7,000 BC۔ 2,000 سال یہ،
جو یہ چل رہے ہیں 2023 تک، اور حضرت عیسیٰ سے بھی 7,000 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہو اینو ڈومینی اور بیفور کرائسٹ کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے لوگ پاکستان کے اندر آئے تھے وہ کون سی سیولائزیشن تھی. کسی کو آئیڈیا ہے کون سی سیولائزیشن تھی؟ پاکستان کے سب سے پرانی سیولائزیشن کون سی ہے؟ سیولائزیشن سے مراد ہوتا ہے کہ لوگوں کا اکٹھا مل کے رہنا، وہاں پہ گھر وغیرہ بنا لینا اور رہنا سٹارٹ کر دینا. انڈس ویلی نہیں، انڈس ویلی نہیں ہے. مونجو دڑو بھی انڈس ویلی میں آتی ہے. مہر گڑھ سیولائزیشن ہے بلوچستان کے ایریا میں. پاکستان کی سب سے پرانی جو سیولائزیشن ہے اس کو بولتے ہیں مہر گڑھ سیولائزیشن. یہ بلوچستان کے ایریا کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ لوگ سب سے پہلے آئے تھے، انہوں نے رہنا سٹارٹ کیا تھا. یہ 9,000 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کو اگر ہم کنورٹ کریں بیفور کرائسٹ میں تو 2,000 سال یہ گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو دور ہے جس کیلنڈر کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور 7,000 سال ہم بیفور کرائسٹ کے یوز کریں گے کہ 7,000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کچھ لوگ یہاں آئے تھے جو یہاں پہ رہتے تھے. تو یہ مہر گڑھ سیولائزیشن ہے. اس کے بعد جو نشانات ہمیں ملتے ہیں وہ انڈس ویلی سیولائزیشن ہے. یہ 5,000 سال پرانی ہے، مطلب کہ 3,000 BCE بنے گا. اور انڈس ویلی سیولائزیشن میں بیسیکلی دو ایریا آتے ہیں، ایک ہڑپا اور دوسرا مونجو دڑو. یہ دونوں جو ہیں مل کے انڈس ویلی سیولائزیشن کہلاتے ہیں. تو جو ہڑپا ہے وہ سائیوال کے قریب ہے، یہ بھی کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے ہڑپا کدھر موجود ہے، یہ پیپرز میں آیا ہوا ہے. اور مونجو دڑو جو ہے وہ سندھ کے اندر موجود ہے. اور تھرڈ سیولائزیشن جو پاکستان میں پرانی سیولائزیشن کا ملتا ہے وہ گندھارا سیولائزیشن ہے. یہ 3,000 سال پرانی ہے، اور اس کے جو ہمیں ملتے ہیں اثرات ملتے ہیں وہ ہمیں ٹیکسلا اور شاردا کی طرف ملتے ہیں. یہ ناردرن ایریا کی طرف سٹیز ہیں، یہاں پہ بدھ مت لوگ وہ بناتے تھے، بت وغیرہ بھی بناتے ہیں. کچھ پرانی یونیورسٹیوں کے بھی اثرات ملتے ہیں وہاں لوگوں کی. جو جیسے ہڑپا موجودہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سٹرکچر وغیرہ گھروں کے پراپر تو نہیں موجود، بس ایک سٹرکچر سا موجود ہے جو یہ چیز شو کرتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے. اور پھر وہ ادھر سے سیمپلز وغیرہ لے کے اور سائنٹسٹ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کتنا پرانا عرصہ پہلے کی بات ہے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کے تھرو. تو ہمارا یہ جو ایریا ہے بیسیکلی پاکستان کا، وہاں یہ 3 سیولائزیشنز پرانی سیولائزیشنز میں کنسیڈر ہوتی ہیں، مہر گڑھ، انڈس ویلی اور گندھارا سیولائزیشن. اور چونکہ جو ریلیجن ہے، ریلیجنز کے اندر جو PPSC اور ہمارا اکیڈمکس کہتا ہے کہ سب سے پرانا ریلیجن ہندوازم ہے، سب سے اولڈسٹ ریلیجن ہندوازم ہے. تو یہاں پہ جو ایریا ہے پاکستان والا وہاں پہ بھی ہندو اور بدھ مت لوگ رہتے تھے. جو ہندوازم کے فالوور ہیں اور بدھ مت ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، پہلے وہ لوگ رہتے تھے. کیونکہ جو اسلام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 AD میں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد. اور جو ریلیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین اسلام وہی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ 611 AD کے اندر کیا ہے. مطلب کہ جو یہ والا ایریا ہے ادھر پہلے کسی اور ریلیجن کے ہی لوگ رہتے ہوں گے ڈیفینیٹلی جب تک اسلام نہیں آیا تھا. پھر یہاں پہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں مکہ میں پیدا ہوئے. وہاں پہ ان پہ جو ہے نہیں آفٹر ڈیتھ نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، آفٹر ڈیتھ کہہ دیتے ہیں لوگ لیکن یہ غلط ہے، یہ اینو ڈومینی ہی پراپر لفظ ہے. اچھا، تو اس کے بعد دیکھیں کہ اسلام کی جو شروعات ہے وہ سعودی عرب سے ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ سے ہو رہی ہے. اور پھر صحابہ کرام ڈفرینٹ ایریاز کے اندر نکلے اور انہوں نے ایریاز کو فتح کرنا شروع کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ریجن جو کہ جہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے، بدھ مت لوگ رہتے تھے، وہاں پہ اسلام کیسے انٹر ہوا.
پہلا مسلمان کون تھا جو اس ایریا میں آیا؟ تو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، شروع سے ہم اس چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلا مسلمان جو ہے اس جو ایریا میں آیا ہے اس کا نام تھا محمد بن قاسم، 712 میں۔ یہ آپ دیکھیں نا، 611 میں اسلام آیا ہے، 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وصال ہو جاتا ہے اے ڈی میں، اور اس کے بعد صحابہ کرام اسلام کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ریجنز کے اندر، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 712 اے ڈی میں آلموسٹ جو ہیں یہ 80 سال بن رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ جو پہلا مسلمان اس طرف آنا شروع ہوا اس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ پھر وہ واقعہ بھی آپ نے سارا سنا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہیں اس کے یہاں پہ آنے کی وجہ کیا بنی، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتا بھی دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ 695 اے ڈی کے اندر پیدا ہوا، اور 715 اے ڈی کے اندر اس کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی آپ کہہ لیں۔ بیسیکلی 20 سال کی عمر میں ہی یہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ پاکستان جب یہ آئے تھے تب تک پاکستان تو نہیں تھا، انڈو پاک ریجن تھا، یونائٹڈ انڈیا کا ریجن تھا۔ تو 712 اے ڈی میں آئے تھے جس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اب یہ کون تھے اور یہاں پہ کس لیے آئے، وہ آپ نے واقعہ سنا بھی ہوا ہے، میں تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ ایک جو ہے کاروان، ایک قافلہ جا رہا تھا سری لنکا سے بصرہ کی طرف سمندر کے تھرو۔ میں آپ کو آگے تصویر میں دکھا بھی دیتا ہوں سری لنکا کہاں پہ موجود ہے، بصرہ کہاں پہ موجود ہے، اور اس وقت جو ایریا تھا یہ سندھ والا جہاں پہ وہ راجہ داہر ہوتا تھا وہ کون سا ایریا ہے۔ تو یہ ایک قافلہ جا رہا تھا سری لنکا سے بصرہ۔ بصرہ جو ہے یہ عراق کے اندر ہے، تو وہاں پہ مسلمانوں کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ سری لنکا کے جو لوگ تھے، بادشاہ تھا، اس نے کچھ سامان زیورات کچھ جو ہیں لونڈیاں، جو یہ نوکرانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کنیزیں ہوتی ہیں وہ، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھیجی حجاج بن یوسف کو بصرہ میں۔ راستے سے جب یہ سندھ کے قریب سے گزرا شپ، تو وہاں پہ راجہ داہر سندھ کے قریب موجود تھا، اس نے اس شپ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس نے جو ہے وہاں کا سامان وغیرہ ڈوٹ لیا۔ اور پھر ہم نے سنا کہ وہ ایک عورت کی پکار کے اوپر ایک آدمی بچ گیا، کچھ آدمی وہ بچ کے نکل گئے، وہ پہنچ گئے جی بصرہ حجاج بن یوسف کے پاس۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ اس طرح سے جی مسئلہ ہوا ہے، شپ کو لوٹ لیا ہے راجہ داہر نے۔ تو اس نے پھر جو ہے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو، اس کا بھتیجا تھا محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا، اور اس کا آئی تھنک دماد بھی تھا، تو اس کو بھیجا اس نے بدلہ لینے کے لیے حجاج راجہ داہر سے۔ یہ آپ کو میں پکچر میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے سری لنکا ہے، یہ عربین سی ہے، اس کے بعد آتا سری لنکا سے یہاں پہ ایک شپ نے جانا تھا، شپ نے یہاں پہ پڑ جاتا ہے، یہاں پہ کر کے بصرہ عراق، جہاں پہ حجاج بن یوسف کے پاس اس شپ نے جانا تھا بیسیکلی۔ اب جب یہ گزرا دیبل کے مقام سے، یہ یہاں سے، تو یہاں پہ راجہ داہر تھا، تب سندھ میں راجہ داہر ہوتا تھا، ہندو لوگ تھے، مطلب اسلام تو یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ راجہ داہر نے شپ کو لوٹ لیا،
ہیرے جواہرات اور اس میں جو عورتیں تھیں اس کو اپنا اس نے غلام بنا لیا، تو کچھ لوگ جو بچ گئے وہ بصرہ پہنچے، اور انہوں نے بصرہ میں حجاج بن یوسف کو شکایت کی کہ اس طرح سے جو ہے معاملات پیش آ گئے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ تم جا کے جو ہے نا جی بدلہ لے کے آؤ۔ تو یہاں سے بصرہ سے محمد بن قاسم جو ہیں آئے، اور ان کی فائٹ ہوئی راجہ داہر کے ساتھ، اور انہوں نے راجہ داہر کو شکست دے دی۔ اور یہ جتنا ایریا ادھر دکھایا گیا ہے گرین کلر میں، اس ایریا کو فتح کر لیا۔ ملتان تک وہ پہنچے تھے، وہ سندھ سے انٹر ہوئے تھے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی بولا جاتا ہے۔ کس پروونس کو باب الاسلام بولا جاتا ہے؟ سندھ کو، کیونکہ پاکستان میں جو اسلام کا جو ہے داخل ہوا ہے وہ سندھ کے تھرو داخل ہوا ہے۔ باب الاسلام اسلام کا دروازہ، یہاں سے یہ داخل ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس ایریا کو فتح کیا، اور اس کے بعد اپنی فتوحات کا سلسلہ آگے تک جاری رکھا، اور یہ ملتان تک پہنچے تھے۔ جہاں جہاں سے یہ گزرے انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کو کچھ جو ہے کالونیاں ان کی بناتے گئے، ان کو سیٹل کرتے گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کا جو ہے دیکھ کے طور طریقہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ میں وہ نیریٹو بتا رہا ہوں جو ہمارے پاکستان اسٹڈیز کا ہے، آپ کو جو جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو اس کے اندر کنٹروورشل باتیں ہیں یا ظاہری بات ہے، جو ہندو لوگ کہیں گے وہ تو محمد بن قاسم کو ایک ظالم شخص کے طور پہ ہی شو کریں گے۔ وہ ہمارے آگے بھی ابھی میں آپ کو محمود غزنوی، محمد گوری، ان کا بتاؤں گا کہ محمد بن قاسم کے بعد بھی کون کون سے جرنیل آئے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو ڈیفینیٹلی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، یا بکس بھی زیادہ انڈین لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی زیادہ انڈین لوگوں کی ہیں۔ ہم پاکستان لوگ تو کوئی مطلب کام کرتے نہیں ہیں ایجوکیشن کے اوپر، تو پھر ہمیں زیادہ ڈیٹا یہی ملتا ہے کہ یہ لوگ ظالم تھے۔ ان کے بارے میں کنٹروورشیل پوائنٹ بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، یہ فلاں کو مارنے آئے تھے، یہ چیزیں لوٹنے آئے تھے، یہ کرنے آئے تھے، وہ کرنے آئے تھے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کے ہم نے اپنا جو مین پوائنٹ رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ہمارا پاکستان افیئر کا جو ہمارے انٹرویوز اور ٹیسٹ میں جو سلیبس ہے، یا جس چیز ہمیں بتائی جاتی ہے، ہم نے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو خیر یہ اس نے آگے بھی اور زیادہ ایریا فتح کر لینا تھا، لیکن اتنے میں کیا ہوا، پیچھے گورنمنٹ چینج ہو گئی مسلمانوں کی۔ بصرہ میں جو گورنر تھا وہ گورنر چینج ہو گیا۔ اب جیسے ہی گورنر چینج ہوا تو نیا جو گورنر آیا، جیسے پاکستان میں بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، جیسے جو بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اگلی گورنمنٹ آ کے پچھلے والے سارے جرنیلوں کو، پچھلے والے سارے سیکٹریز کو، ایم این ایز، ایم پی ایز کو، منسٹرز کو ہٹا دیتی ہے، اپنے لگاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوئی بصرہ میں، نیا جو گورنر آیا اس نے اپنے جو ہے جرنیلز کو لگایا، اور جو پچھلے حکومت کے حامی جرنیل سے ان کو واپس بلا لیا، جن میں ایک جرنیل ہمارے محمد بن قاسم بھی شامل تھے۔ محمد بن قاسم کو اس نے واپس بلایا اور جیل میں ڈال دیا، کیونکہ یہ گورنمنٹ شفٹ ہو گئی نا، دوسری گورنمنٹ آ گئی، ایک گورنمنٹ کا ہیرو دوسری گورنمنٹ کا ویلن بن جاتا ہے۔ تو جی اس کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر 3 سال کے اندر اس کی جو ہے وہ جیل کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی بھی جو ہے ڈیتھ کا واقعات کے کس طرح سے ڈیتھ کی گئی وہ ڈفرنٹ سورسز میں ڈفرنٹ ملتے ہیں، لیکن جو ایک اتھینٹک بک جس کو مانا جاتا ہے وہ ہے چچ نامہ۔ چچ نامہ ایک بک ہے جس کو اس واقعے کی اتھینٹک بک مانا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق مطلب انہوں نے جو گورنمنٹ چینج ہوئی یہاں پہ، بادشاہ سلیمان آ گیا، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں۔ انہوں نے ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ بڑی بری طرح سے ڈیتھ دی تھی، اور کئی
सॉरी, वो जो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कट गया था। मेरी अब आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है? काइंडली बताइएगा। वॉइस जो है मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है और स्लाइड्स आप लोगों को विजिबल हैं? चलें, बेहतर हो गया। तो जी, इसी तरह एक और तब के जर्नेल थे जिनका नाम था कुतबिया इब्ने मुस्लिम, और इनको सेंट्रल एशिया, ट्रांसजोनिया उस टाइम उसका नाम था, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से मुराद ये वो कंट्री हैं जिनके आखिर में तान आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान। ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हम थे। तो इन और मोहम्मद ये वाला ये पाकिस्तान वाला
جی اب بتائیے گا. میرا خیال ہے اب وائس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اب جو ہے نا میں صرف ماؤنٹ ایوریسٹ سے آدھا کلومیٹر دور رہ گیا ہوں. اس سے آگے جو ہے نا وہ قیامت ہی ہے. اچھا اب آنا شروع ہو گیا, چلیں شکر ہے. تو ابھی تو ہم پہلے مسلمان تک پہنچے ہیں جو پاکستان میں کے ایریا میں انٹر ہوا, جس کا نام محمد بن قاسم تھا. ابھی تو ہم نے 1857 تک جانا ہے, لیکن یہ جو سگنل ہے نا وہ ہمیں جانے نہیں دے رہے. جس طرح پاکستان کی معیشت نہیں نہ ترقی کر رہی, اسی طرح جو ہے وہ یہ سگنل بھی ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. تو میں بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایریا جس کے اندر ہم رہتے ہیں, جس کو پاکستان کہتے ہیں, یہاں پہ جو پہلا مسلمان انٹر ہوا ہے اس کا نام محمد بن قاسم ہے. محمد بن قاسم یہاں انٹر کیوں ہوا وہ نہیں, ویدر تو ادھر کا ٹھیک ہے, سگنل ایشو میرا خیال کچھ ہے. میں نے لوکیشن چینج کی ہے, یہاں پہ سگنل ذرا کم ہے. اچھا تو وہ آیا یہاں پہ کیوں, وہ ہم 9th 10th سے پڑھتے آ رہے ہیں. وہ ایک قافلہ جا رہا تھا, شپ جا رہی تھی, راجہ داہر نے اس کو لوٹ لیا. وہ بیسیکلی سری لنکا سے جا رہی تھی بصرہ, حجاج بن یوسف کے پاس. حجاج بن یوسف کو اس بات کا پتہ لگا تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بدلہ لینے بھیجا. محمد بن قاسم جو ہے وہ آیا بصرہ سے ادھر دیبل کے مقام پہ سندھ کی طرف سے انٹر ہوا, اور یہ جو آپ کو گرین پیچ نظر آ رہا ہے اس نے اس ایریا کو فتح کر لیا. وہ یہاں تک ملتان تک پہنچا تھا, اتنا ایریا فتح کیا تھا. اتنے میں پیچھے گورنمنٹ چینج ہو گئی, جو جرنیل ہیں جو گورنر ہیں وہ چینج ہو گئے. جیسے ہی گورنمنٹ کوئی بھی چینج ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہر گورنمنٹ کے اپنے پسندیدہ جرنیلز اور پسندیدہ جو ہیں ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو منسٹرز اور بیوروکریٹ سارے چینج کر دیے جاتے ہیں. تو دو مسلمان اس وقت نکلے ہوئے تھے فتوحات کرنے, ایک تھے محمد بن قاسم اور دوسرا تھے قطبیہ ابن مسلم, جنہوں نے سینٹرل ایشیا کو فتح کیا تھا. یہ قزاقستان کرگستان والا ایریا, کار کنٹریز کہلاتی ہیں, سینٹرل ایشین ریپبلکس. ان دونوں کو واپس بلا لیا گیا, اور جو ہے اس وقت جو تھا یہاں بندہ, اس کا نام تھا سلیمان. اس نے ان کو محمد بن قاسم کو جیل کے اندر ڈال دیا, اور آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں جیل کے اندر ڈیتھ ہوگی, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو بوری میں ڈال کے گھوڑے ان کے اوپر دورا دیے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو قبر ہے وہ مکران بلوچستان کے مقام پہ موجود ہے, ہنگول نیشنل پارک میں. یہ ڈفرینٹ جو ہیں اس ٹائم کے ہسٹورینز نے ڈفرینٹ ٹائپ سے اس کو بیان کیا, ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ اصل میں ہوا کیا. ٹھیک ہے, اب کوئی پرانے زمانے میں جائے تو اس کو پتا چلے نا کہ اصل میں ہوا کیا. کچھ جو ہیں زیادہ ہندو لوگوں نے زیادہ بکس لکھی ہیں, مسلمانوں کا اس طرف اتنا عروج نہیں تھا. تھوڑا مطلب ابھی پہلے مسلمان تو یہ انٹر ہوئے تھے محمد بن قاسم اس ایریا میں, ان کو دیکھ کے کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. کچھ انہوں نے اپنے جو ساتھ لائے ہوئے قافلے کے لوگ تھے ان کو ڈفرینٹ ریجن میں چھوڑا, تو یہاں پہ اسلام آنے کی ایک جو ہے وہ ابتدا شروع ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرے مسلمان, مین مسلمان جو یہاں پہ آتے ہیں ان کا نام ہے محمود غزنوی. محمود غزنوی جو ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ 17 حملے کیے تھے محمود غزنوی نے. یہ اس والے ایریا کے اوپر آتے تھے, یہاں پہ ہندو زیادہ لوگ تھے, یہاں پہ یہ حملہ کرنے آتے تھے, اور یہ غزنہ سے تعلق رکھتے تھے جو پریزنٹ ڈے میں افغانستان کا حصہ ہے. تو محمود غزنوی جو ہیں 971 میں پیدا ہوئے, 1030 میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی. ان کا مطلب تھوڑا سا پیریڈ مائنڈ میں رکھ لیں کہ وہ 712 کے اندر آ رہے ہیں, 8ویں صدی اس کو ہم بولیں گے, اور یہ جو ہے 971 سے 1030 ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے ایج کا, تو یہ 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان میں آ رہے ہیں. تو یہ ایک ترک کمانڈر تھے ایتھنیسٹی کے حساب سے, ان کا جو شجر نسب ہے. غزنہ میں یہ پیدا ہوئے. غزنہ جو ہے پریزنٹ ڈے میں افغانستان کا حصہ ہے. اب یہ دیکھیے نا, یہ پاکستان کا بارڈر ہے نا, تو اس طرف افغانستان کا ایریا ہے, تو یہ اس طرف سے آئے تھے ایسے. اور یہ والا انڈیا کا ایریا ہے, تب یہ درمیان میں بارڈر نہیں ہوتا تھا. تو یہ بیسیکلی جو ہے انہوں نے 17 حملے کیے تھے انڈیا کے اوپر اس ایریا پہ.
اور انہوں نے ان کی مشہور بات یہ ہے کہ سومناتھ کے ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا تھا جو کہ انڈین گجرات میں ہے. اس جگہ پہ پاکستان اور انڈیا کا گجرات یہاں پہ ملتا ہے جہاں پہ ورکنگ باؤنڈری ہے گجرات والی. تو انہوں نے جو ہے انڈین گجرات میں سومناتھ کا ایک ٹیمپل تھا بہت بڑا, وہاں پہ بت تھے رکھے ہوئے ہندو لوگوں نے, کیونکہ یہاں زیادہ ہندو لوگ ہیں رہتے تھے پہلے. تو دوسرے مسلمان میجر جو ہیں وہ محمود غزنوی تھے جنہوں نے اس ایریا کو فتح کیا, اور ان کے بارے میں بھی کنٹروورشل رائے ہے. جو انڈین آتھرز ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو ان کے لیے یہ ویلن ہوں گے, وہ ان کو یہی کہیں گے کہ یہ تو یہاں پہ لوٹ مار کرنے آئے تھے, یہ سونا زیورات لینے آئے تھے, ہمیں قتل و غارت کیا. ہمارے لیے یہ ہیرو ہیں جنہوں نے یہاں آ کے اسلام پھیلایا. تو ہندو لوگوں کا نیریٹو یہ ہے کہ سومناتھ ٹیمپل, کیونکہ ان کے جو مندر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ سونا جواہرات بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے جو مندر میں ہوتے ہیں بت وغیرہ لگائے, ان کے اوپر بھی ان کو سجایا ہوتا ہے سونے کے زیورات وغیرہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو لوٹنے آئے تھے اور لوٹ کے واپس چلے گئے. جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے, جو ہمارا نیریٹو ہے پاکستانی, وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کو پھیلانے آئے تھے. اور ڈیفینیٹلی جب یہ یہاں سے گزرے, اور یہاں پہ آج ہم مسلم لوگ رہتے ہیں پاکستان میں, تو جو ابتدا ہوئی ہے اسلام کے آنے کی, وہ ڈیفینیٹلی صرف اگر یہ لوٹنے آتے تو پھر یہاں اسلام تو نہ پھیلتا. محمد بن قاسم بھی آیا تب بھی اسلام پھیلا, پھر دوسرے یہ آئے, انہوں نے بھی جو ان کے ساتھ لوگ وغیرہ آئے, کئی لوگ مسلمان کنورٹ ہوئے ہندو لوگ, اور اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا. بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ سومناتھ کا ٹیمپل مندر جو ہے اس کو فتح کر رہے تھے, تو ہندو لوگوں نے ان کو بولا تھا کہ یہ سونے زیورات جو ہیں یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, اس سے زیادہ بھی آپ کو دیتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہیں وہ بتوں کو نہ توڑا جائے. تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ سونے جواہرات لے کے چلا جاتا ہوں تو مجھے تاریخ میں یاد نہیں رکھا جائے گا, لیکن آج میں یہ بت توڑ کے اور یہاں پہ اسلام کو پھیلا کے جاؤں گا تو مجھے اسلام کی ہسٹری کے اندر ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا. اور ہمارے لیے یہ ایک رول ماڈل ہیں, ایک ہیرو ہیں. ان کے نام پہ بڑے ہمارے جو ہیں مشنز ہوتے ہیں جو آرمی کے, اس کے علاوہ جو میزائلز وغیرہ ہیں وہ نام پہ رکھا جاتا ہے ان کے. غزنوی, محمود غزنوی کے بعد جو تیسرے لیڈر ہیں آئے وہ ہیں محمد گوری. ہمارا غوری میزائل کا نام یہ محمد گوری, ٹھیک ہے. ان کے یہ انہی کے نام پہ, مطلب جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے نام پہ میزائلوں کے نام بھی ایون ہمارے رکھے گئے ہیں. تو یہ 1149 میں پیدا ہوئے تھے اور 1206 میں یہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ بھی جو ہے آئے ہیں افغانستان والے راستے سے. ابھی جو میں نے آپ کو نقشہ بنا کے دکھایا, یہ بھی افغانستان کے راستے پاکستان میں انٹر ہوئے تھے. انہوں نے انڈو پاک کے اوپر 7 حملے کیے تھے. پہلا حملہ انہوں نے 1175 کے اندر کیا تھا. یہ انہوں نے یہاں پہ اس ریجن میں آ کے امپائر کی بنیاد رکھی, سلطنت کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے, ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے مسلمانوں کا ایک بڑا گولڈن پیریڈ تھا, مسلمانوں نے 1000 سالہ گورنمنٹ کی. ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا 1000 سالہ گورنمنٹ کی. تو وہ گورنمنٹ سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں, محمد بن قاسم آیا, یہاں لوگ مسلمان ہوئے, مسلمان لوگوں کی انٹری ہوئی, لیکن کوئی سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی گئی کہ کوئی یہاں پہ گورنمنٹ چل پڑی ہو مسلمانوں کی. دوسرے ہمارے یہاں پہ آئے محمود غزنوی, وہ بھی آئے تو کوئی گورنمنٹ کی بنیاد نہیں رکھی گئی کہ یہ ایریا ہمارا ہی ہو گیا. وہ آئے یہاں پہ جو ہے اسلام پھیلایا, کچھ فتوحات کی اور واپس چلے گئے. اب جو باقاعدہ مسلمانوں نے انڈو پاک ریجن میں ہندوؤں کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ کی ہے, وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. انہوں نے محمد غوری نے آ کے یہاں کا بہت سارا ایریا فتح کیا اور یہاں پہ ایک سلطنت بنائی, اور وہ سلطنت اپنے غلام کو دے دی. ان کے غلام کا نام تھا قطب الدین ایبک, اور یہاں سے دہلی سلطنت کا آغاز ہوا. 1206 سے مسلمانوں کی سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے, 1857 تک رہتا ہے. اب یہ کوشچن پیپر میں آتا ہوتا ہے کہ پہلا سلطان کون تھا برصغیر کا, پہلا مسلمان سلطان. تو پہلا مسلمان سلطان قطب الدین ایبک تھا. محمد غوری نے یہ ایریا فتح کرنے کے بعد جو یہاں پہ ایک امپائر بنایا, اس کا جو بادشاہ بنایا, اس نے اپنے غلام کو بنایا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا. اور 1206 میں محمد غوری کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی, اور ان کا جو مزار ہے وہ سہاوا, جہلم کی ایک تحصیل ہے سہاوا, وہاں پہ محمد غوری کا وہاں پہ
مزار بھی ہے. اور اب 1206 میں ایک یہاں پہ سلطنت شروع ہو جاتی ہے جس کو بولا جاتا ہے سلطنت غلامانہ، سلیو ڈینسٹی. اب دیکھیے گا کہ یہاں پہ اب مسلمانوں کی پہلی گورنمنٹ شروع ہو گئی جس کو بولا گیا سلیو ڈینسٹی. اس کے بعد حکومت مسلمان خاندانوں کے اندر ہی چلتی رہی ٹل 1857، 1206 سے، جس میں ڈفرنٹ خاندان ہے. ڈائنیسٹی بولتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت کو، ٹھیک ہے. سلیو ڈائنیسٹی، سلطنت غلامانہ. جو وہ خاندان تھا قطب الدین ایبک کا، اس نے یہاں پہ گورنمنٹ سٹارٹ کر دی. ان سے آ کے خلجی لوگ تھے، یہ بھی مسلمان لوگ تھے خلجی، انہوں نے سلطنت لے لی. پھر تغلق ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، پھر سید ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، پھر لودھی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، اور پھر مشہور زمانہ جن کا نام ہم سنتے ہیں مغل بادشاہ، وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ مغل بادشاہوں سے جو سلطنت ہے، مسلمانوں کا جو اقتدار ہے برصغیر میں، وہ کون لوگ آ کے لے لیتے ہیں؟ اب بیسیکلی مسلمان یہاں پہ ہندو، کیونکہ یہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے، ہندو لوگوں پہ رول کر رہے تھے. 1857 تک، 1206 سے 1857 تک مسلمانوں نے ہی رول کیا. یس. اس کے بعد یہاں پہ انگریز آ گئے. اب وہ پہلے ہم مسلمانوں کا دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں پہ کون کون سے خاندان رہے، اور پھر انگریزوں نے کیسے آ کے مسلمانوں سے یہ گورنمنٹ لے لی، تیسرا فریق کیسے آ گیا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کتنے سال جو ہے ان کی گورنمنٹ رہی ہے. تو سلیو ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1206 سے 1290 تک رہی ہے. سلیو ڈائنیسٹی کے جو پہلے بادشاہ ہیں ان کا نام ہے قطب الدین ایبک، اور اس کے اندر پھر ڈفرنٹ بادشاہوں کی سیریز آتی ہے. میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ سلیو ڈائنیسٹی میں کون کون سے بادشاہ تھے. سب کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ پہلا بادشاہ ایک خاندان کا اور آخری بادشاہ اس کو یاد کر لیں گے. پھر آ جاتے ہیں خلجی لوگ 1290 سے 1321 تک، پھر تغلق لوگ 1321 سے 1412 تک، سعید لوگ 1414 سے 1451 تک، پھر لودھی لوگ 1451 سے 1526 تک، اور اس کے بعد مغل لوگ آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو جس خاندان نے گورنمنٹ کی ہے وہ مغل بادشاہ ہیں. آلموسٹ 300 جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ 325 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی گورنمنٹ بنتی ہے، جو انہوں نے 350 سال کے راؤنڈ اباؤٹ جو انہوں نے یہاں پہ گورنمنٹ کی ہے مغل بادشاہوں نے. اور مغل بادشاہوں سے جو اقتدار ہے وہ برٹش لوگوں نے لے لیا تھا. اب یہ دیکھیے گا سب سے پہلے جو خاندان ہے 1206 سے 1290 تک، وہ ہے سلیو ڈینسٹی. ان کے پہلے بادشاہ ہیں قطب الدین ایبک. 4 سال بعد ان کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے قطب الدین ایبک کی، 1206 سے 10. اور یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس کی پولو کھیلتے ہوئے ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ قطب الدین ایبک تھا، پولو کھیل رہا تھا، یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جو کھیلا جاتا ہے. تو وہ اس کی رکاب میں جو ہورس کا رکاب ہے اس کے اندر پاؤں پھنسا، نیچے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ایک بادشاہ کو اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس کی سیڑھیوں سے گر کے ڈیتھ ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ شاید شراب کے نشے میں تھا. ہمایوں کی سیڑھیوں سے گر کے ڈیتھ ہوئی تھی، مغل بادشاہ تھا. اس طرح کے یہ جو ایریا ہے نا ہمارے مسلمانی یہاں پہ حکمرانوں کا، ان میں سے کافی کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تو اس کو آپ نے تھارولی کور کرنا ہے اس ایرا کو، اور خاص کر مغل بادشاہوں کو. مغل بادشاہوں میں سے زیادہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جہانگیر کا ٹوم کہاں پہ ہے، یا جو ہے بابر کہاں پہ دفن ہے، کون کیسے مرا، کس نے کس کو شکست دی، جو ہے مغل بادشاہ پہلا کون تھا، آخری کون تھا. اس طرح کے کوشچن جو ہے، میں یہ گھوڑے لے کے بیٹھ گئے ان کو ساروں. اچھا، اور پھر دیکھیے ارحم شاہ قطب الدین آیا، التمش آیا، راخ الدین فیروز شاہ آیا. یہاں پہ اس کا نام آپ یاد کر لیں، رضیہ سلطانہ. اس جو تقریباً 1000 سالہ دور حکومت، اگر ہم 712 سے شروع کریں کہ تب سے ہی ہماری حکومت شروع ہو گئی تھی،
تو اس میں اگر کوئی فیمیل لیڈر رہی ہے تو ان کا نام رضیہ سلطانہ تھا. یہ بھی جو ہے سلیو ڈینسٹی، سلطنت غلامانہ کی ایک بادشاہ تھی. اسے سلطنت غلامانہ یا سلیو ڈینسٹی اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ قطب الدین ایبک محمد غوری کا غلام تھا، تو اس کے خاندان میں جب تک گورنمنٹ رہی تو اس کو سلیو ڈینسٹی ہی بولا جاتا ہے. تو اس میں ایک جو ہے فیمیل حکمران بھی رہی ہیں رضیہ سلطانہ. اور آخری ان کے جو ہیں بادشاہ، ان کا نام تھا معیز الدین کائک آباد. اب پہلا، آپ ہر ڈینسٹی کا 6 خاندان ہے ٹوٹل جن کے درمیان میں یہ پاور کی وار رہی ہے، لیکن اقتدار مسلمانوں سے مسلمانوں میں ہی شفٹ ہوا ہے اس 1000 دور حکومت میں. لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے خاندان سے کس خاندان میں گیا. تو پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک اور آخری بادشاہ معیز الدین کائک آباد. اس کے بعد اگلا خاندان جو شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اس خاندان کا جو پہلا بادشاہ ہے اس نے اس کو آ کے شکست دی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں معیز الدین کائک آباد کو سے آ کے کس نے گورنمنٹ لی. تو دوسرا جو خاندان ہے اس کا نام ہے خلجی ڈینسٹی. 1290 سے 1321 تک یہ رہا. پچھلا جو ہے وہ 1206 سے 1290 تک رہا تھا. ڈیفینیٹلی ان سے جو ہے اقتدار انہوں نے لے لیا. یہ جلال الدین خلجی لڑا تھا معیز الدین کائک آباد سے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈینسٹی انہوں نے 30 سال گورنمنٹ کی ہے. ایک یہ شارٹ لیو ڈینسٹی ہے، تھوڑا عرصہ گورنمنٹ ہے. ان میں جو ہیں جلال الدین فیروز خلجی آ جاتے ہیں، پھر علاؤدین خلجی آ جاتا ہے، اور پھر مبارک شاہ آ جاتا ہے. علاؤدین خلجی کے اوپر تو موویاں بھی بنائی ہوئی ہیں، جو ہے پدماوتی، میرا خیال ہے دیپیکا پاڈیکون والی جو مووی ہے، تو انہوں نے ویلن ہی دکھایا ہے علاؤدین خلجی کو، اس کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آپ نے پہلا اور آخری بادشاہ دیکھ لینا ہے. جلال الدین خلجی پہلا بادشاہ تھا اور مبارک شاہ آخری بادشاہ تھا. اب مبارک شاہ سے کس نے گورنمنٹ لی؟ اگلا آ جاتا ہے خاندان تغلق ڈینسٹی، غیاث الدین تغلق. یہ میں جب آپ کو سلائڈ پرووائڈ کروں گا نا اس کے اندر اس طرح سے بھی دے دوں گا ڈیٹا کہ جو ہے ڈینسٹی کا نام، اس کا پہلا بادشاہ کون تھا اور لاسٹ بادشاہ کون تھا. آپ نے جسٹ وہ یاد کر لینا ہے. جیسے سلیو ڈینسٹی ہے، اس کا پہلا بادشاہ کون تھا، آخری کون تھا، اور کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. ایک میں یہ آپ کو چارٹ کی شکل میں دے دوں گا. اس کے بعد سلیو کے بعد جو ہے خلجی، ان کا پہلا بادشاہ کون سا تھا، آخری بادشاہ کون سا تھا، کتنے عرصے کے لیے رہے. اس کے بعد یہ تیسرا خاندان آ گیا تغلق، پہلا بادشاہ آخری بادشاہ کتنے عرصے کے لیے گئی. تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا. یہاں پہ ایک آپ کو جسٹ سمجھانے کا مقصد ہے کہ کون کون سے خاندان نے یہاں پہ گورنمنٹ کی ہے. ان کے سارے بادشاہوں کے نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے. تغلق کے بعد جو ہے جی سعید ڈینسٹی آ جاتی ہے. ان میں جو ہیں خضر الدین سید پہلے ان کے بادشاہ ہیں، پھر مبارک شاہ ہیں، محمد شاہ ہیں، علاؤدین شاہ ہیں. سید کے بعد جو ہے وہ لودھی لوگ آ جاتے ہیں. لودھی لوگ جو ہیں ان میں بہلول لودھی ہے، سکندر لودھی ہے، اور ابراہیم لودھی ہے. دس از امپورٹنٹ ون، کیونکہ لودھی ڈینسٹی کے بعد آ رہے ہیں مغل بادشاہ. مغل بادشاہ جو ہیں ان کے اوپر زیادہ کوشچن کیے جاتے ہیں پی پی ایس سی پیپر میں. اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے پہلا مغل بادشاہ کون تھا. پہلا مغل بادشاہ بابر تھا، ظہیر الدین بابر. اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر نے کس کو شکست دی. تو ظہیر الدین بابر نے لودھی ڈینسٹی کے آخری بادشاہ ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی. اس کی وار جو ہے وہ پانی پت کی وار ابراہیم لودھی کے ساتھ ہوئی تھی ظہیر الدین بابر کی. ظہیر الدین بابر بیسیکلی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، جو اوپر کی کنٹریز ہیں یہ وہاں سے آیا تھا. اور یہ مغل امپائر کا ایک آپ کے سامنے جو ہے کچھ بادشاہ جو امپورٹنٹ بادشاہ ہیں ان کا نام دیا ہوا ہے. پہلا بادشاہ ہے بابر. یہ جتنے بادشاہ ہیں نا ان کے میں نا مغل بادشاہوں کے آپ سے کچھ ایم سی کیوز اور کچھ فائلیں بھی شیئر کر دوں گا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ پاکستان افیئر ہے 8 سے 10 دن کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے.
تو اس کے اندر میں کچھ چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں کہ اس طرح ہوا. باقی کچھ ڈیٹیل آپ کو ایز سچ خود بھی پڑھنی پڑتی ہے، جو میں فائلز کی صورت میں ڈیلی بیسس پہ آپ کو دیتا رہوں گا. تو جتنا جو ایفرٹ کرے گا اس کی اتنی اچھی تیاری ہو جاتی ہے ان چیزوں کے اندر. تو اب اگر صرف ہم مغل بادشاہوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو 2 سے 3 لیکچر صرف اس پہ بھی لگ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ جب مغل بادشاہ وغیرہ چلے گئے، برٹش لوگ آ گئے، وہ برٹش لوگوں کا ایرا بھی دیکھنا ہے. پھر برٹش لوگوں سے آزادی ہم نے کیسے حاصل کی، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ساری جو ان کی اسٹرگل ہے، جو موومنٹس ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو بھی ہم نے کور کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تھوڑی سی ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے. 1 ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، گھنٹے کا ہوتا ہے بلکہ. اور اس کے بعد میں آپ کو لیکچر کی فائل، اور پورا دن ہوتا ہے آپ کے پاس اگر آپ صرف یہی کام کر رہے ہیں، آپ نے پڑھنے کی طرف دھیان دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر جو میں آپ کو فائل پرووائڈ کرتا ہوں اس کے اوپر بلکہ آپ کو 3 4 گھنٹے پڑھنا چاہیے، جو آپ کا بنتا ہے اگر آپ نے پیپر کو کلیئر کرنا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جتنے بادشاہ ہیں نا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب بابر کے بعد ہمایوں ہے، پھر اکبر ہے، جہانگیر ہے، شہریار، شاہ جہان، اورنگزیب، محمد اعظم، شہریار 1، جہاندار شاہ، فرخ رفیع الدین، شاہ جہاں 2، محمد شاہ، احمد شاہ بہادر، عالمگیر 2، شاہ جہان 2، شاہ عالم 2، جہاں شاہ 4، اکبر 2، اور آخری بادشاہ ہے بہادر شاہ 2، بہادر شاہ ظفر، جو آخری بادشاہ تھا. اب مغل امپائر ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو ترقی ہے اور دولت وغیرہ میں اضافہ ہوا ہے وہ مغل بادشاہوں کے پیریڈ میں بہت زیادہ ہوا ہے سٹارٹ میں. لیکن ایستا ایستا ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. مسلمان جو ہیں وہ جو ہے عیاشی کی لائف کے اندر پڑ گئے، کورٹ لائف کے اندر جو ہے وزیر مشیر اور رقاصائیں، ڈانس، شراب، ان چیزوں کے اندر پڑ گئے اور اسلام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ریجن سے اگر ہم 712 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اسلام کا جو ایک کرو ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جاتا ہے تھرو آؤٹ دا جو ہے ورلڈ. آپ لگا سکتے ہیں نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ باقی بھی دنیا میں. اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے 1500 کی دہائی سے آگے میں، 1500 سے اگر آپ لگائیں اس کو 1526 سے، یہ ایک علیحدہ ایریا کے اندر چل رہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. 1924 تک عثمانی خلافت، جو کہ ترکی والا ایریا ہے، ایران، مصر اور یورپ ایون کے، یہ وہاں پہ یہ بادشاہوں کی گورنمنٹ رہی ہے. یہ والے جو 712 سے 1857، یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا، پاکستان اور انڈیا کا ایریا صرف. یہاں پہ مسلمان مطلب پیک کے اوپر ہیں. سملرلی جو ایریا عثمانی لوگوں کے پاس تھا، عثمانی خلافت جس کو ہم ارطغرل غازی کے ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، عثمان غازی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ 1526 سے 1924 ان کا ایرا بھی ایک پیک کے اوپر تھا. اور وہ کس ایریا میں تھے؟ ترکی والے ایریا میں. ترکی ایون کہ یورپ کے اندر بھی وہ انٹر ہو گئے تھے، افریقہ کے کافی سارے کنٹریز میں، ایشیا کے اندر انہوں نے اپنی پاورز کو مضبوط کیا. تو اس پیریڈ میں جو ہے مسلمان دنیا کے اوپر غالب رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں 1000 سال دور حکومت. لیکن اس کے بعد مسلمان جو ہیں بڑی تیزی سے ڈکلائن کی طرف آئے ہیں. کرو جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور ٹل 2023 تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان کنٹریز ہیں وہ بڑی مشکل حالت کے اندر ہی ہیں، کچھ کنٹریز کے علاوہ. جن کنٹریز پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی، آئل نکل آیا، جن میں سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، کویت، وہ تو ترقی کر گئے کیونکہ آئل نکل آیا. ٹوٹل 57 اسلامی ملک ہیں. لیکن یہ 5 6 ملک ہوں گے جو ذرا آگے ہیں، وہ بھی ڈیو ٹو آئل. باقی ہم اسلامی کنٹریز دیکھتے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یمن ہے، عراق ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے. ان میں خانہ جنگی کی ایک صورتحال ہے. مطلب انسانی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ پورٹی لائن سے بھی نیچے رہ رہے ہیں. اور اگر ہم سیریا، یمن میں دیکھیں تو وہاں تو جنگیں ہو رہی ہیں. لیبیا، لبنان میں دیکھیں پروٹیسٹ اور جنگیں، مطلب بالکل ہی معاملہ جو ہے
خراب ہے، نہ ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ انوویشن ہے مسلمانوں کی طرف سے. اور جو پیریڈ اگر ہم کرسچنز کا لگائیں تو کرسچنز ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے اس پیریڈ تک، مطلب آپ لگا لیں 15ویں صدی تک. لیکن کرسچنز لوگوں نے 15ویں صدی کے بعد ایک جو ہے بلندی کی طرف کا ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ایجادات کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے. مسلمان ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ کتنے عرصہ پہلے کی بات ہے، دیکھیں نا 1857. اگر آپ آٹومن امپائر دیکھ لیں تو 1924. آج سے مطلب جو ہے 150-200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن پچھلے 150-200 سالوں میں مسلمان بہت زیادہ ڈکلائن میں چلے گئے ہیں. اور یہی ایرا تھا ریولوشن کا، انڈسٹری کا، ایجادات کا، ٹیکنالوجی کا، جس کو اپنا لیا موسٹلی جو ہے ویسٹرن کنٹریز نے. اور پھر انہوں نے شپس ایجاد کی، انہوں نے جو ہے روبوٹس ایجاد کر رہے ہیں، فلائنگ ایروپلینز وغیرہ ایجاد کر رہے ہیں، پرنٹنگ مشینیں، اور جو ہے ایون ویکسینز وغیرہ، میڈیکل فیلڈ کے اندر ترقی، وہ بہت آگے چلے گئے ہیں ان ساری چیزوں میں. تو یہ لاسٹ جو ہے 150-200 سال کے اندر کی گیم ہے جس کے اندر ہم جو ہے بہت زیادہ ڈکلائن کے اندر چلے گئے. اچھا، ہم جو ہے مین پوائنٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب اتنی گورنمنٹ چل رہی تھی یہ بادشاہوں کی، مغل بادشاہوں کی، تو ڈکلائن آنا کہاں سے سٹارٹ ہوا. کچھ اس کی کنٹینیوشن کل کے لیکچر میں کروں گا. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. اکبر کا زمانہ تھا سن 1600. یہاں پہ برٹش لوگ آنا شروع ہو گئے ہماری طرف، انگلینڈ سے، انگلینڈ برطانیہ، وہاں سے لوگ آنا یہاں شروع ہو گئے تجارت کرنے کی غرض سے. انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس کو بولا جاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. آپ لگا لیں کہ یہ پڑا ہے جو ہے انگلینڈ، اور ادھر آپ لگا لیں کہ یہ ایریا ہے یونائٹڈ انڈیا والا. یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ان کا جو بندہ آیا اس کا نام تھا واسکوٹے گاما. شپ کے تھرو آیا تھا. وہ یہاں تجارت کی غرض سے آیا. اس نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ چیزیں جیسے سپائسز، مسالہ جات، سونا زیورات، ایگریکلچر کے پروڈکٹس، وہ انڈیا پاکستان کے ایریا میں اچھے ہیں. تو اس نے جا کے یہاں سے شپ کے ذریعے آیا، واپس انگلینڈ گیا، وہاں پہ جا کے بتایا، اور ایک تجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ وہ ایرا تھا کہ انگلینڈ نے یہاں سے بیٹھ کے، ان کے پاس شپس انہوں نے ایجاد کر لی تھی، انگلینڈ نے یہاں بیٹھ کے 50 ملکوں کے اوپر گورنمنٹ کی ہے. نہ صرف انہوں نے پاکستان انڈیا کا ایریا یہ فتح کر لیا، فتح کر لیں، کالونی بنا لی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، آسٹریلیا، امریکہ والا ریجن، افریقہ والا ریجن، یہ لوگ ایکسپلور کرنا شروع ہو گئے دنیا کو، اپنی ٹیمیں بھیجنا شروع ہو گئے. انہوں نے تجارت شروع کر دی. انگلینڈ نے بیسیکلی ڈفرنٹ اپنی کمپنیاں بنائی. یہاں سے امریکہ کی طرف جاتی تھی ایک کمپنی، ساؤتھ امریکہ کی طرف، افریقہ کی طرف، آسٹریلیا کی طرف، انڈیا کی طرف، یہ اپنی کمپنیز بھیجتے تھے. جسٹ لائک آپ لگا لیں نیسلے ایک کمپنی ہے، پول پر ایک کمپنی ہے، اس طرح یہ کمپنیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جو ڈفرنٹ ریجن میں جاتی تھی. اب چونکہ یہ والی کمپنی ایسٹ ریجن میں آتی تھی، مشرق کی جانب تجارت کرنے کے لیے انگلینڈ سے، تو اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، جو یہاں پہ آئی تجارت کی غرض سے. ٹھیک ہے، ایک کمپنی کی صورت میں اس نے اپنی شروعات کی. سن 1600 میں انہوں نے اجازت لی اکبر سے، اور یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کر دیا. اب جب ان کا کاروبار یہاں پہ بڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے ڈفرنٹ ریجنز کے اندر اپنے آفس کھولنا شروع کر دیے. بمبئی میں، مدارس میں، بنگال میں. یہ جو مطلب یونائٹڈ انڈیا کا ایریا تھا، یہاں پہ انہوں نے 3 مین آفس کھولے، بمبئی میں، مدارس میں، اور بنگال میں. ادھر اپنے انہوں نے کچھ نمائندے لگا دیے. پھر جو انہوں نے وہ نمائندے لگائے، ان کے لگا لیں آپ سی او آگے، مارکیٹنگ مینیجرز آگے، جو اس ٹائم پہ وہ گورنر ان کو بولتے تھے.
آگے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے فوج بھی بلا لی کہ ہم جو اپنا سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں وہ چوری وغیرہ نہ ہو جائے، یہ اس طرح معاملات. تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ اپنے سیکیورٹی گارڈ سمجھ لے رکھ لیے. پھر ایسا ایسا یہ سیٹ اپ کو بڑھاتے گئے اور آفیسز کھولتے گئے یہاں پہ، اور آفیسز کھولتے گئے. ایسا ایسا ایک وہ ٹائم آ گیا جب یہ نہیں پتا چلتا تھا 1857 تک کہ یہاں پہ گورنمنٹ کس کی ہے. آیا کہ یہاں پہ مغل بادشاہ گورنمنٹ کر رہے ہیں یا انگریز گورنمنٹ کر رہا ہے. انگریزوں نے اپنی روٹس اتنی زیادہ پکی کرنی یہاں پہ اس ایریا میں، اپنے آفیسز بنا کے، اپنی ملٹری کی پریزنس یہاں پہ کر کے، کہ سارے حکم انہی کے چلتے تھے. جو ہمارے بادشاہ تھے وہ جسٹ سیریمونیل ہیڈ رہ گئے تھے. سیریمونیل ہیڈ مین اعزازی طور پہ. وہ دہلی سلطنت میں اپنے دربار میں بیٹھتے تو تھے، لیکن ملک کے جتنے معاملات ہیں وہ انگریز کنٹرول کر رہے تھے. اپنا انہوں نے ریلیجن کو اب بڑھانا شروع کر دیا. اسکولوں میں، کالجوں میں کے لوگوں کو کرسچن کنورٹ کرنا شروع کر دیا. اپنی جو ہے فوج کے اندر بھرتی کرنا شروع کر دیا. جو یہاں کے لوگ تھے ان کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ مغل بادشاہ کا کوئی ملازم ہے یا اس کا فوج کا بندہ ہے، وہ اس کو دے رہا ہے 2,000 روپیہ، وہ کہیں گے 4,000 روپیہ ہم دیتے ہیں اور یونیفارم بابو قسم کا تو بن جائے گا پینٹ شرٹ پہن کے، 4,000 ہم تیری تنخواہ دیتے ہیں، تو ہماری فوج میں آ جا. تو انہوں نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی جس میں مسلمان اور ہندوؤں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. تو پھر ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے اصل گورنمنٹ کس کی ہے، مسلمانوں کی یا مغل بادشاہوں کی، مغل بادشاہوں کی یا انگریزوں کی. اور آخری مطلب کام کہ جب پراپرلی اس چیز کو آفیشلی کہہ دیا گیا کہ بھائی یہاں پہ گورنمنٹ اب مغل بادشاہوں کی نہیں ہے، یہاں پہ گورنمنٹ ہے انگریزوں کی. وہ کب ہوا؟ 1857 میں، جب انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پکڑ لیا. یہ دیکھیں، کیپچر آف دا امپیریئر اینڈ ہٹس سنز بائی ولیم ہڈسن. یہ ولیم ہڈسن، یہ لال لال اور سفید وردی میں آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ ان کے انگریزوں کے تھی فوج. انہوں نے ولیم ہڈسن نے جو ہے ہمایوں کے ٹوم پہ ان کو جو ہے بہادر شاہ ظفر 2 اور جو ان کے بیٹے وغیرہ تھے ان کو قبضے میں پکڑ لیا. اور بڑی اس کی جو زندگی ہے آخری ٹائم بہادر شاہ ظفر کا بڑا برما کی جیل کے اندر ڈالا تھا. برما جو ملک ہے میانمار، وہ بھی انہی کے اندر تھا انگریزوں کے. انہوں نے وہاں کی جیل میں رنگون، یہ بھی کوشچن آتا ہوتا ہے کس ایریا میں کس جیل میں ڈالا، رنگون کے اندر. برما میں ایک جیل تھی رنگون، اس کے اندر بہادر شاہ ظفر کو ڈالا تھا. پھر بہادر شاہ ظفر نے وہاں پہ شعر و شاعری شروع کر دی تھی کہ وہ جو اس کا شعر بھی ہے، دیار آرزو مانگ کر لائے تھے 4 دن، اس طرح شروع کا پتہ نہیں کیا ورڈ ہے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. وہاں پھر اس نے بک لکھنا شروع کر دی. لیکن جس وقت کام کرنے کی ضرورت تھی، جس وقت ملک سنبھالنے کی ضرورت تھی، اس وقت یہ عیاشیوں میں دہلی کی سلطنت کا 6 دن محاصرہ کیا تھا فوجوں نے، جو برٹش کی فوجیں تھیں. تو انہوں نے جو ہے پھر پراپرلی 1857 کی، جس کو جنگ آزادی بولا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ نیچے بھی کیپٹن ہنری ہڈسن جو ہے اس کی وہ انہوں نے پھر پکچرز وغیرہ بھی بنائی کہ کس طرح سے پینٹنگز وغیرہ بنائی کہ کیسے کیپٹن ہنری ہڈسن نے جو ہے گرفتار کیا ہے یہاں پہ آ کے بادشاہوں کو. اور 1857 میں جو ہے آفیشلی جو یہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے ملٹری پاور حاصل کر لی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے. وار آف انڈیپینڈنس ہوئی 1857، اور جو لاسٹ امپیریئر تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا رنگون کے اندر، اور اقتدار جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلا گیا. پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس گیا جب انگریزوں نے، برطانیہ نے دیکھا کہ ہماری کمپنی نے تو پورا ملک ہی فتح کر لیا وہاں پہ. پھر ادھر کے بادشاہ نے کہا کہ یہ جو ہے اب ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں، ہم اختیارات یہاں کے دیکھیں گے، برٹش لوگ خود یہاں پہ اختیارات دیکھیں گے.
تو پھر وہ بادشاہ اور وہ جو ادھر کے وزیر اعظم اور انہوں نے اپنا عملہ بھیج کے یہاں پہ گورنرز اور گورنر جنرلز اپوائنٹ کر دیے، اپنے واسرائے اپوائنٹ کر دیے، اور پھر وہ یہاں پہ گورنمنٹ کرنا شروع ہو گئے. تو یہ جی کچھ لیکچر تھا ہمارا مسلمانوں کا جو ایک دور حکومت رہا ہے، جو محمد بن قاسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد محمود غزنوی اور محمد غوری، یہ پہلے 3 جرنیل آتے ہیں اور یہاں آ کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں مسلمانوں کی، جس کو سلطنت غلامانہ بولتے ہیں. اور پہلا سلطان جو ہے وہ قطب الدین ایبک ہوتا ہے. وہاں سے لے کے بادشاہت کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے جو 6 خاندانوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا: سلیف ڈینسٹی، خلجی ڈینسٹی، تغلق ڈینسٹی، سعید ڈینسٹی، لودھی ڈینسٹی، اور آخر کار مغل بادشاہ آ جاتے ہیں. اور مغل بادشاہوں سے جو گورنمنٹ ہے وہ آ کے انگریز لوگ لے لیتے ہیں. کچھ ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا، باقی سلائیڈز میں اور بھی انفارمیشن میں ایڈ کر کے آپ کو دوں گا، اس کو آپ ریڈ کر لیجئے گا کہ کس طرح سے آ کے انہوں نے اپنے آفیسز کھولے یہاں پہ. پہلے تجارت کی غرض سے صرف آئے، آفیسز کھولے، ایسا ایسا ان آفیسز کو مضبوط کرتے گئے، اپنا جو ہے مین آفس بنا لیا، ہیڈ کوارٹر بنا لیا، پھر ایسا ایسا یہاں پہ اپنی ملٹری لانا شروع کر دی، سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. کچھ ڈیولپمنٹس کی، یہاں پہ ریلوے ٹریکس وغیرہ بچائے، یہاں سے جو سامان انہوں نے لے کے جانا ہوتا تھا انگلینڈ، اس کے لیے یہاں انفراسٹرکچرز وغیرہ بنائے، اور ایسا ایسا خود ہی یہاں پہ پھر قابض ہو گئے. قابض یہ 1600 اکبر کے زمانے میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جو پراپر ایک ان کا سیٹ اپ ہے وہ 1857 میں جنگ آزادی کے بعد کہ بالکل ہی سیٹ اپ انہوں نے بتا دیا کہ ہم ہی یہاں کے حکمران ہیں، مسلمانوں کا یہاں سے سیٹ اپ ختم، وہ 1857 کے اندر ہوا ہے. تو کل کے لیکچر میں آپ کو 1857 سے آگے لے کے جاؤں گا، اور 1857 کے بعد مسلمانوں پہ پھر ایک لمبا ظلم و ستم کی داستان شروع ہو جاتی ہے. حکمران ہم جماعت تھے یہاں کے، لیکن ہمارے نیچے انڈیا کے لوگ رہتے تھے، ہندو لوگ رہتے تھے. ان کے لیے تو اتنا فرق نہیں پڑا کہ انگریز آگے، وہ تو پہلے محکوم ہوئے تھے، بلکہ ان کو گرج تھا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمانوں نے آ کے ان کے اوپر گورنمنٹ کیا ہے. تو انگریزوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت، ریپ ہونا، ان کو ملازمتوں میں حصہ نہ ملنا، اور بڑا مطلب برے حالات رہے. جیسے کہا جاتا نہیں، کچھ لوگ مطلب کہتے ہیں کہ ہم نہ ہی آزاد ہوتے تو بہتر ہوتا، انگریزوں کے نیچے ہم بہتر زندگی گزار رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا، یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم تھا. ایون ریسٹورینٹس کے باہر لکھا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ مسلمز آر ناٹ انٹر ٹو الاؤڈ ٹو انٹر، کہ صرف مسلمان اور کتے اس ریسٹورینٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے. پھر نہ نوکریاں ملتی تھی، کلاس 4 کی نوکریاں ملتی تھی، پی این کی، مالی کی، جو ایگزیکٹو سیٹس ہوتی تھیں یا بڑی سیٹس ہوتی تھیں وہ مسلمانوں کو نہیں دی جاتی تھی. پھر قتل و غارت اور ریپ وغیرہ ہونا وہ تو ایک علیحدہ سین، وہ سارا مظالم بھی چلتے تھے. تو بڑی ابتر لائف تھی وہ. ٹھیک ہے، ملک کی آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں نے اس طرح سے نہیں ہینڈل کیا جیسے سے انڈیا نے اپنے ملک کو آگے لے کے گیا. ہمارے ایک نیا ٹگ آف وار شروع ہو گئی، سویلین اینڈ ملٹری، وہ ہماری علیحدہ معاملات ہیں. لیکن آزادی کا حاصل کرنا غلط نہیں تھا. اس کے بعد آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی، آج کل تو جو آزادی کی جو ہے نا لہر، وہ کچھ واقعی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی تو آغاز ہے، ڈیفالٹ کے ہم جو ہیں وہ قریب قریب ہیں. مہنگائی کا بھی ایک جو ہے انفلکس وہ بہت زیادہ آیا پڑا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. تو جی کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز میں نے مطلب آپ لوگوں کو بتائی کہ مغل بادشاہوں کا دور اور اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ جو جنگیں ہیں، بیٹل آف پانی پت 1، بیٹل آف پانی پت 2، بیٹل آف پانی پت 3، بیٹل آف پلاسی، میسور کی جنگ، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو نا ایم سی کیوز پرووائڈ کر دوں گا. وہ آپ اس کو ریڈ بھی کریں اور اس کو ڈسکس کر لیں تو ہی آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. ادروائز جو ہے نا آپ کو پراپر فائدہ نہیں ہوگا چیزوں کا. ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے تو بہتر ہوگا. پھر ان فائلوں کا میں نے آپ سے ٹیسٹ بھی لینا ہے. اب اس چیز کے اوپر نہ رہیے گا کہ جب 6-7 فائلیں ہو جائیں گی جس دن ٹیسٹ ہوگا اس دن پڑھیں گے.
وہ پھر اس دن نہیں پڑھا جاتا. ساتھ ساتھ پڑھ لیں تو ٹھیک ہوتا ہے, آخری دن پھر سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے, اتنی ساری فائل دیکھ کے نا سٹریس آتا ہے بندے پہ. پھر جو تھوڑا سا بھی پڑھنا ہوتا ہے نا, ایک فائل بھی پڑھنی ہوتی ہے, وہ بالکل بھی نہیں پڑھی جاتی. بندہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں پڑھتا میں, چلو رہنے ہی دیتا ہوں. تو اس سٹریس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈیلی کا لیکچر ہوتا ہے اس کو ڈیلی پڑھ لیا کریں, جو ڈیلی کی فائل میں آپ کو دیتا ہوں اس کو ڈیلی پڑھ لیا کریں. پھر وہ یہ ہے کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ لینا ہے میں نے, اس دن جسٹ آپ نے صرف ریویژن دینی ہوتی ہے, چیزیں پکی ہو جائیں گی. باقی مصروف تو ہر بندے ہی ہوتا ہے, ہر بندے کی لائف کے اندر مصروفیات ہیں, ٹھیک ہے. اور مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, پریورٹیز کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کس چیز کو پریورٹی دے رہے ہیں. تو اگر آپ نے ظاہری بات ہے اکیڈمی میں انرول کیا ہے, آپ کا دل ہے پڑھنے کا, آپ چاہتے ہیں جواب حاصل کرنا, تو کچھ ٹائم جو ہے وہ دے لیں اسٹڈی کو پراپرلی. اس چیز کو اپنی پریورٹی بنا لیں کہ میں نے اسٹڈی کو ٹائم دینا ہے, لیکچر تیار کرنا ہے, جو مجھے ایم سی کیوز مل رہے ہیں اس کو میں نے تیار کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا, آپ اپلائی کریں گے, ٹیسٹ کی ڈیٹ آئے گی, سفر کر کے جائیں گے, پیسے بھی ضائع کریں گے, گھر والوں اور سارے رشتہ داروں میں بھی ہوگا کہ منڈا یا کڑی جڑا ہے وہ ٹیسٹ دین گیا ہے تو پتہ نہیں شاید اسسٹنٹ کمشنر ہی لگن لگا ہے, ٹھیک ہے. اور اندر کے حالات آپ کو پتا ہوں گے کہ صرف دھکے دھکے کھا کے واپس آ گئے ہیں, ٹیسٹ میں جو ہے وہ تو نمبر ہی 20-25 آنے ہیں. تو ان ساری بات کی شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ابھی کچھ محنت کر لیں, تاکہ جو اتنا پیسے لگا کے آپ اپلائی بھی کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی دے کے آتے ہیں, آپ کو سفر کی بھی خجالت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ کے مارکس نہیں آتے, پھر آپ سسٹم کو کوستے ہیں. اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا چیزوں کو ساتھ ساتھ کور کر لیں, ٹھیک ہے. ہاں کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ نا کچھ سبجیکٹ ان کے رپیٹ ہو رہے ہیں, تو میں نا جو آپ لوگوں کو جب میں وہ جو نیو سبجیکٹ ہے نا وہ پڑھاؤں گا تو اس کے اندر بھی ویسے ہی شامل کر دوں گا, جسٹ لائک اردو یا کمپیوٹر جب بھی اسٹارٹ کروں گا اس کے اندر شامل کر دوں گا, کیونکہ اگلے مہینے اب ٹیسٹ آ رہا ہے اے ڈی اے ایس ایف کا, مڈ آف مارچ کے اندر. تو اس کے اندر کمپیوٹر اردو ہے نہیں بیسیکلی, اس کے اندر 5 سبجیکٹ ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ 5 سبجیکٹ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ریوائز کروا دوں, اور جو ہے 5-6 سبجیکٹ جو میجر ہے, پاکستان افیئر ہے, اسلامیات ہے, اس میں کمپیوٹر میتھمیٹکس اور انگلش ہے مین جو سبجیکٹ ہیں. جو مائنر سبجیکٹ ہیں اس کو تھوڑا بات کے اندر رکھ کے آپ لوگوں کو وہ میں پرووائڈ کر دوں گا لیکچر اس کے نا. 4-5 اسٹوڈنٹ آپ ہیں جن کے سارے سبجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے میں ہیں میرے پاس, انہوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں, لیکن کچھ ان کا رہتا ہے, ان کو میں رپیٹ کروا دوں گا وہ. بس پھر آخری حال آپ لوگوں کے پاس, فیمیل کے پاس تو اچھا حال ہوتا ہے, شادی شدی ہو جاتی ہے. جس کی شادی نہیں ہوتی وہ پھر بیوٹی پارلر کھول لے گی یا فری لانسر بن جائے گی. لڑکیوں کے پاس تو آپشن ہی بڑے کم ہے, شادی تب تک ہوتی نہیں جب تک کماتے نہیں ہیں, گول گپے گپے کی ریڈی لگانی پڑتی ہے. یہ سب کے ساتھ یہی ہے, اس وقت شادیاں بھی نہیں ہو رہی اور جو ہے نا جاب بھی نہیں ہو رہی. اس کا حال یہی ہے کہ پڑھ لیں. کیوں فری لانسنگ سے کیوں ڈالر ختم ہو گئے؟ کوئی بھی چیز جو کرنی ہے نا اس کو پراپر کریں. فری لانسنگ میں بھی لوگ بہت بہت کما رہے ہیں, ڈالر آنے ہیں, ہمارے پاس ختم ہوئے ہیں نا, باہر سے تو آ سکتے ہیں, یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. لیکن کیا ہے, فری لانسنگ کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے جس بھی فیلڈ میں کرنی ہے, کنٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے تو 3-4 مہینے آپ کو سیکھنی پڑتی ہے کنٹینٹ رائٹنگ. یہ نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کا دل کیا میں نے فری لانسر بننا ہے اور صبح اٹھ کے کوئی آپ کو آرڈر مل جائے گا اور آپ وہ آرٹیکل لکھ دیں گے. ویب ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے یہ. لیکن اگر آپ 2 کشتیوں کے سوار رہیں گے نا کہ پی پی ایس سی بھی کرنا ہے, فری لانسنگ بھی کرنی ہے, آپ نے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بھی آپ نے بننا ہے, جو ہے اور کام بھی آپ نے سارے کرنے ہیں, کچھ آن لائن بزنس میک اپ مک اپ بھی سیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرنی ہے, پھر کچھ بھی نہیں بندہ کر سکتا. اپنی لائف کے جو ڈائریکشن ہے نا, گول ہے, ان کو میکسیمم 2 گولز کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں. میکسیمم 2 گولز رکھ سکتے ہیں کہ میں یہ اسٹڈی بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ یہ جاب بھی کرنی ہے, یا یہ 2 کام کرنے ہیں. اس سے اوپر جائیں گے نا پھر اندھیرا ہی ہے. ہاں اے ایس ایفیکٹ میں آپ لوگوں کا نا لاسٹ ویک اس پہ 2 کلاسز میں اے ایس ایفیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جب وہ پیپر آئے گا نا مڈ آف مارچ میں آنا ہے, تو 2 دن میں آپ لوگوں کو اے ایس ایفیکٹ بھی پڑھاؤں گا, اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے اے ایس ایفیکٹ والے حصے میں نا 20 میں سے 16-17 نمبر تو آسانی سے آ جائیں گے. چھوٹا سا ایکٹ ہے,
اسی کے اندر سے پیپر بنتا ہے. پچھلا پیپر بھی اس میں سے بنا تھا, اسی ایکٹ کے اندر سے بنتا ہے. وہ جب پیپر کی ڈیٹ آئے گی نا, تو میں نے چیزوں کو اس طرح کیا ہوتا ہے ایڈجسٹ کہ جو پیپر جس وقت قریب ہوتا ہے اس میں جو سبجیکٹ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ مائلیج دے دیتا ہوں, جو فی الحال سبجیکٹ زیادہ جس کا پیپر قریب ہوتا ہے. رہنا تو اوور آل چیزیں اوور آل جنرل نالج ہی ہے نا. سبجیکٹ آپ پہلا پڑھ لیں یا دوسرا پڑھ لیں, اوور آل تو آپ نے ایک پرسنالٹی بنانی ہے جس کو گرپ حاصل ہو 6-7 سبجیکٹس کے اوپر. پاکستان افیئر ہے, اسلامیات ہے, میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, کمپیوٹر ہے, اردو ہے, جنرل نالج, جیوگرافی, میپ سیریز ہے, ان کے اوپر آپ کو گرپ حاصل ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, آج کافی ٹائم ہو گیا, وہ درمیان میں سگنل پرابلم آج کافی بن گیا, تو ٹھیک ہو گیا جی, اوکے, اللہ حافظ.